پاکستان کا حق بنتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف ایران کی عسکری مدد کرے۔ مگر کیوں؟ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر تقریباً 1 مہینہ پہلے حملہ کیا تھا۔ یہ سارے ڈرون جو پاکستان پر گرے تھے آ کر، یہ اسرائیلی آفیسرز، اسرائیلی کمانڈوز چلا رہے تھے جو پاکستان پر گرے آ کے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نے اسرائیل سے بدلہ چکانا ہے۔ خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر، اس کی دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ۔ اور اس کے لیے اگر ہم کو ایران کے اندر جا کر بھی اسرائیل کو روکنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے مختلف علاقوں میں 5 کار بم دھماکوں نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تہران کی ایک بڑی پائپ لائن بھی تباہ کر دی گئی ہے اور پورے شہر کی سڑکیں پانی سے بھر گئی ہیں اس وقت۔ ایک تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات ایران میں 80 اہداف کو نشانہ بنایا ہے رات بھر، اور اس میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر، فوج کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یونٹ کے مقام کو اور دیگر ایسے اہداف جہاں پر ایرانی حکومت نے جوہری ذخیرہ چھپا رکھا ہے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ نمسکار دوستوں، آپ سبھی کا سواگت ہے صرف بھارت پر۔ دوستوں، مئی کے مہینے میں آپریشن سندور کر بھارت نے پہلگام اٹیک کا پاکستان سے بدلہ لیا۔ پاکستان میں بھارت نے اپنے ڈرون اور میسائلز بھیجے۔ آپ کو بتا دیں وہ ڈرونز اسرائیل سے بن کر بھی آئے تھے۔ ابھی حال میں اسرائیل نے ایران کے اوپر میسائل اٹیک کیے ہیں، جس کے بعد پاکستانی لوگ چڑے ہوئے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان ایران کو ٹھوک رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں لال ٹوپی ہے جو پاکستانی بندہ ہے، وہ بھارت کے اوپر ہمیشہ الٹے سیدھے بیان دیتے رہتا ہے۔ لال ٹوپی کا کہنا ہے کہ ہمیں ایران کی مدد کرنا چاہیے اور اسرائیل سے بدلہ لینا چاہیے جو اس نے اپنے ڈرون بھارت کو دیے تھے، جس کو آپریشن سندور کے سمے اپیوگ کیا گیا تھا۔ لال ٹوپی کہتا پھر رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو نیست نابود کر دینا چاہیے، ایران کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ آپ کو بتا دیں پاکستان اور ایران ایک دوسرے کو زیادہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ ایک دیش سنی ہے اور ایک دیش شیعہ ہے، پھر بھی یہ دونوں اسرائیل اور بھارت کے خلاف ایک ساتھ آنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں لال ٹوپی کا اس پر ریئیکشن۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ کو شروع ہوئے تقریباً اب 2 دن ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے ابتدائی حملے کے بعد کہ جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایران کی عسکری اور ایٹمی قیادت ماری گئی تھی اور ان کا ایئر ڈیفنس اور ڈیفنس انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بے شک ایران شدید نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ ایران کے پاس ایئر فورس کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اسرائیل سے لے کر ایران تک تمام ایئر سپیس ایران کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ بیچ میں تمام مسلمان ممالک ایسے ہیں، یعنی لبنان، سیریا، عراق، جن کی ایئر ڈیفنس یا ایئر فورس بالکل ختم ہو چکی ہے، اور یہ ممالک لٹرلی ہیڈ لیس اسٹیٹس ہیں۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ نیٹو اور امریکنز اور اسرائیلیز کی ایئر سپیریورٹی کو چیلنج کر سکیں یا ان کو روک سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس تہران تک لٹرلی فری رن ہے۔ وہ آتے ہیں، چاہے تو عراق کی فضا کے اندر سے راکٹ اور میزائل فائر کرتے ہیں، چاہے تو ایران کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفنس نے کلیم تو کیا ہے کہ انہوں نے کچھ F-35 اسرائیل کے مار کر گرائے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دکھایا۔ کہا جا رہا ہے انہوں نے کچھ پائلٹ بھی پکڑے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی پائلٹ سرکاری طور پر کوئی بتایا نہیں گیا کہ وہ پائلٹس کون ہیں اور کہاں ہیں۔ بہرحال یہ جنگ اس وقت جاری ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں اور کار بم دھماکوں میں اب تک 14 ایرانی سائنسدان شہید ہو چکے ہیں۔ ایران اسرائیل کے 3 F-35 طیارے اور 10 جہاز مار گرانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل اس کی تردید کرتا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے بتایا ہے کہ یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطیٰ بھیج دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حملے جاری ہے۔ خبروں کے مطابق اسرائیلی حملے میں تہران میں شہران آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران پر جاری فضائی حملوں کے دوران پاسداران انقلاب سمیت ایرانی افواج کے 20 سے زائد اعلیٰ فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن تاحال ایرانی حکومت کی جانب سے اس دعوے کی کوئی تصدیق یا پھر تردید ہوئی نہیں ہے۔ پاکستان نے بہت کھل کر اعلان کیا ہے کہ وہ ہر سطح پر ایران کی حمایت کرے گا، چاہے وہ اقوام متحدہ میں ہو، ڈپلومیٹک ہو، سفارتی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو یا عسکری کا ذکر تو نہیں کیا پاکستان نے، لیکن یقینی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم نے پاکستان پر جو اس نے حملے کیے تھے اس کا بدلہ بھی لینا ہے،
اور ویسے بھی ان یہودیوں کے ساتھ مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہماری ان سے خورریز دشمنی ہے۔ اب جب کہ یہ ایران پر حملہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی بہت واضح ہے کہ یہ سیریا اور عراق کی طرح ایران کو بھی تباہ کر کے یہاں پر یا تو ایک ہیڈ لیس انارکک اسٹیٹ بنا دیں تاکہ پورے ملک میں داعش کی طرح کے دہشت گردوں کو پھیلا دیا جائے، یا یہاں پر شاہ آف ایران کی حکومت کو لے آئیں کہ جس کا مطلب ہے کہ یہاں اسرائیل کا ایک دوسرا دارالحکومت قائم ہو جائے گا، تل اویو کی طرح تہران جو ہے وہ اسرائیل کا ایک کیپٹل بن جائے گا، کیونکہ شاہ آف ایران کا یہ جو بیٹا ہے یہ مکمل طور پر یہودی ہے، اس کی بیٹی نے بھی ایک یہودی سے شادی کی ہے، اور یہ مکمل طور پر اسرائیل کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے گا۔ اور اگر اس قسم کی ایک اسرائیل نواز حکومت پاکستان کے مغرب میں قائم ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے شدید ترین خطرات کا باعث ہوگا۔ تو بالکل لاجیکل بات ہے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایران میں داخل ہونے سے روکیں۔ اسرائیل جو دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ ایران نے بتایا کہ اسرائیل نے ایران کی ایک گیس فیلڈ اور ایک آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا ہے، تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ وہ آئل ڈیپو تھے جو دوہرے مقاصد کے لیے، جہاں پر فیول یوز ہوتا تھا، لائک سویلین مقاصد کے لیے بھی اور فوجی مقاصد کے لیے بھی، تو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک انہوں نے پچھلے اس 2 روزہ آپریشن میں ایران میں 170 سے زیادہ اہداف کو اور 720 ملٹری انفراسٹرکچر کے مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرمانشاہ ایران کا ایک اور شہر ہے، اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں پر حضرت امام حسین ملٹری بیس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی جو اسرائیل کے ان کے جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، اور تہران ٹائمز نے اس حوالے سے اس حملے کی تصدیق بھی کی ہے۔ IDF یعنی یہ جو اسرائیل ڈیفنس فورسز ہے، اس نے ایران کو اب پرائمری جبکہ غزہ کو سیکنڈری وار فرنٹ قرار دیا ہے، یعنی اب غزہ کے بعد غزہ کو جو ہے نا وہ حملے کے لیے پرائرٹی حاصل نہیں ہے، بلکہ اب IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایران کو ٹاپ پرائرٹی قرار دیا ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں ان کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل سے ایران تک جانے کا راستہ صاف ہو گیا۔